نکاح کے نظام کو نافذ فرمایا، اور آج دنیا کی رونقیں برقرار ہے نسل انسانی کی وجہ سے، اور یہ سب نکاح کی برکتیں ہیں۔ اسلام نے جہاں پر نکاح کو جاری رکھا، نکاح کو مشروع کیا، وہیں پر دیگر مذاہب والے بھی نکاح کو مانتے ہیں، اور باہمی رضامندی سے نکاح کے عقد میں مرد و عورت کو وہ لوگ جوڑ دیتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں اسلام ان کے نکاح کو ایکسپٹ کرتا ہے اس وقت کہ جب مرد و عورت ایک ساتھ، مثال کے طور پر یہودی، نصرانی، ہندو، مرد و عورت ایک ساتھ وہ اسلام کو قبول کرے تو ان کا جو گزشتہ نکاح تھا وہ برقرار ہے، ان کو دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا جو گزشتہ نکاح ہے وہ اب بھی برقرار ہے، تو اسلام بھی ان کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ پھر جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کی برکت یہ ہے کہ مرد باپ بنتا ہے، عورت ماں بنتی ہے، اور پھر اس طرح اولاد کی شادیاں ہوتی ہے، اور کئی خاندانوں میں یہ اولادیں جاتی ہے اور نئی نئی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ جب نئی نئی رشتہ داریاں ہوتی ہے تو اس طریقے سے تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپس میں محبتیں قائم رہتی ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق کا سما بندھا رہتا ہے۔ یہ سب نکاح کی برکتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو، اور اگر استطاعت نہیں رکھتے تو پھر روزے کے ذریعے اپنی شہوت کو توڑتے رہو، روزہ رکھو، تاکہ جو ہے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے نفس برائی کی طرف راغب ہو رہا ہوتا ہے، وہ برائی کی طرف جانے سے باز رہے۔ لہذا روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے تم جو ہے اپنے نفس کو مارتے رہو۔ نکاح وہ عظیم سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پس جو میری سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی ہو اور وہ نکاح سے منہ موڑے؟ پھر ہمارے یہاں پر نکاح کرنا نہایت دشوار ہو گیا، نہایت مشکل بنا دیا گیا، کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن اب بھی ماں باپ کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ ابھی بچہ پاؤں پر کھڑا ہو جائے، بچی بڑی ہو رہی ہے لیکن ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھ رہی ہے، ابھی اس کی شادی کی عمر تھوڑی ہے، 20 سال 22 سال 24 سال ہو گئی لیکن ابھی شادی کی عمر نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ فرمایا کہ جلد بازی جو ہے شیطان کا کام ہے، وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ بعض جگہوں میں بعض چیزوں میں جلد بازی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا مہمان آ جائے تو مہمان نوازی میں جلد بازی کرو، ہو سکتا ہے وہ بھوکا ہو، وہ پیاسا ہو، اسے ضرورت ہو، لہذا مہمان نوازی میں جلد بازی کرو۔ اسی طرح جب جنازہ آ جائے تو جنازہ پڑھنے میں اور اس کو قبرستان تک پہنچانے میں، دفنانے میں جلد بازی کرو۔ اسی طرح جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلد بازی کرو، اس کا نکاح جلدی سے کر دو۔ اس وقت تو برائیاں کتنی جو ہے ارد گرد جنم لے رہی ہے، اور انٹرنیٹ نے، سوشل میڈیا نے کس قدر ہماری نوجوان کو بگاڑنے کا انہوں نے پلان بنا لیا ہے، اور برائی اتنی سستی ہو گئی کہ گزشتہ زندگی میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہمارے بچے بہرا روی کا شکار ہونے لگ گئے، اور ہو رہے ہیں، جس کے نہیں ہوئے کہ تو قریب ہے کہ ہو جائے۔
تو ہونا یہ چاہیے کہ جلد از جلد جیسے ہی وہ نکاح کے قابل ہو جلد از جلد نکاح کر دینا چاہیے. ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ پاؤں پر کھڑا ہو جائے, کاروبار اپنا ہو جائے, اور جناب عالی گھر اپنا ہو جائے. گھر بھی اپنا ہے تو پھر کاروبار اپنا ہو جائے, کاروبار بھی اپنا ہے تو ابھی ناسمجھ ہے, تھوڑا سمجھدار ہو جائے. یعنی کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کر نکاح میں دیری کر رہے ہوتے ہیں, لیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً یہ سننے کو ہمیں ملتا ہے کہ بچی گھر سے فرار ہو گئی, بچہ گھر سے بھاگ گیا اور بھاگ کر انہوں نے نکاح کر لیا. یہ ساری یہی وجہ ہوتی ہے. وقت پر اگر نکاح ہو جائے, وقت پر اگر بچوں کو نمٹا دیا جائے تو ماں باپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑے.